کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ توحید پر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین میرے مرحومین کو اور خاص طور پہ حاجی شیخ نصرت علی اور بانی مسجد ابوتراب بیگم اور حاجی شیخ علی حیدر اور حاجی نذیر حسین اور دیگر مومنین مومنات اور استاد سعید سید جعفر اور شیخ قاسم سلمانی کے لیے بہت بہت امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش.
وہ اس طرح کی عزاداری سے محروم ہے اس سال، اور لوگ تڑپ رہے ہیں. یعنی آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ عزاداری ایک ایسی حیات ہے کہ جو ہے وہ انسان اس کے اندر جو ہے وہ زندہ رہنا بغیر عزاداری کے سانس لینا یہ بہت مشکل ہے. تو یہ نعمت الہی جو خدا نے دی ہے اسے قدر کریں، اور اس نعمت میں اضافہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس نعمت کو صحیح استعمال کریں گے. اور صحیح استعمال کرنا خاص طور پہ عزاداری کو یہ ہے کہ جو مقصد امام حسین ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امام حسین کا مقصد کیا ہے، امام حسین کربلا کیوں آئے ہوئے. اور اسی ذیل میں زیادہ وقت تو نہیں ہے، جو تھوڑا بہت وقت ہے آپ کی خدمت میں چند گزارشات جو ہے وہ منتقل کرنی ہے. گفتگو بہرحال بہت سارے پیرائے ہیں، گفتگو بہت کچھ کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ہم پہلے متوجہ ہوں کہ جب ایک امام کربلا پہنچا ہے وہ امام کیوں اتنا مہم ہے کہ اسے یاد کیا جائے، اس عزاداری کو ہر سال قائم کیا جائے. تو یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے امامت. یعنی امامت کیا ہے، آخر امام کون ہے کہ جس کے گرد ہر شخص اپنی جان کو کٹوانا چاہتا ہے، فنا ہو دینا چاہتا ہے اور اس مقصد کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو امام سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے نبوت سمجھ میں آئے، کیونکہ نبی ہے جو امامت کی تعریف کر رہا ہے. اور نبوت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کو سمجھا جائے کہ جس توحید نے نبی کو بھیجا کہ بشریت کو جو ہے وہ بقا پہ پہنچایا جائے. وہ یہ سارے سلسلے کنیکٹڈ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کو توحید صحیح سمجھ میں آئے تو آپ کو نبوت خود بخود سمجھ میں آئے گی، اور جس کو صحیح نبوت سمجھ میں آ گئی وہ علی ولی اللہ سے ہٹ نہیں سکتا. جسے صحیح نبی سمجھ میں آ گیا، نبی کا پیغام سمجھ میں آ گیا، وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ہم ظاہر سے اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ ایک اسلام ظاہر ہے، ایک اسلام کا باطن ہے. انسان جو ہے وہ ساری چیزیں ظاہر پہ نہیں ہوتی ہیں. قرآن میں سورہ بقرہ میں شروع کی آیات میں انسان کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر آگے بڑھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لایا کس پر لایا ہے؟ غیبت کے اوپر. یعنی جو چیزیں غیبت ہیں وہ کیا کیا غیبت ہے؟ خدا کو دیکھا، خدا پہ ایمان لاتے ہیں، خدا کو دیکھا. جنت دیکھی، ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ دیکھے، ایمان لانا ضروری ہے. جہنم ایمان اب بولے مولانا جہنم تو نہیں دکھائیں ہم لوگوں کو، اللہ نہ کرے ہم جہنم دیکھیں، لیکن ایمان تو ان سب پہ لانا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اب یہ حقیقت ہے، یہ آپ نے دیکھی نہیں ہے، مگر کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آپ ایمان لے کر آئے ہیں. یہ سب کنیکٹڈ ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنے باطن کو روشن کرنا ہے. ایمان جو ہے وہ اسلام کا اگلا درجہ ہے. یعنی مسلمان یعنی زبان سے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، اب چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے. لیکن ایمان تب آئے گا جب یہ اسلام اس کے بدن میں، اس کے وجود میں رسوخ کرے گا، اور جب اس کے اعضاء و جوارح، اس کی ہر چیز حرکت میں آئے گی اس اسلام کے، تو ایمان اس کے قلب میں اتر آئے گا. ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص، ایمان جس کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں ایمان ہے. اب یہ ایمان کیا ہر کسی کے پاس آئے گا؟ نہیں. قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ قرآن جب مخاطب کرتا ہے، یعنی جب گفتگو کر رہا ہے، تو کہیں انسانوں کو کہہ رہا ہے، کہیں مسلمانوں، کہیں پر وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. جب ایمان لے کر آنے کے لیے قرآن بار بار فورس کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اتنے آرام سے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ سورہ مومنین جہاں پر ہے تو وہاں سورہ منافقون بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں،
اندر سے منافق ہیں. تو سب کچھ ظاہر سے نہیں ملنے والا، باطن میں اترنا پڑے گا. تو اب جب باطن میں اتریں گے تو باطن ہر کوئی نہیں اتر سکتا. یعنی ایمان سب کے قلب میں ڈائریکٹ نہیں آئے گا ہر شخص. پھر ایمان کے بھی درجے ہیں، مومن کے بھی درجے ہیں. یعنی جو درجہ حضرت ابو ذر غفاری کا ہے وہ درجہ حضرت سلیمان کا نہیں ہے. اچھا اب یہ درجوں کو ہم تو ڈیفائن کر نہیں سکتے، جیسے ہم لوگ اکثر کرتے ہیں بھائی وہ درجہ یہ تھا، وہ درجہ یہ تھا. وہ درجہ خود حضرت ابو ذر غفاری کو نہیں پتا تھا کہ حضرت سلمان کا درجہ کیا ہے. ہم کہاں سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ یعنی لیول اتنے انکریزڈ ہے. اور یہی درجے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. وہ مقامات ہمیں تو نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں جن کا ایمان بہت مضبوط ہے. اور ہر معاشرے میں، ہر حال میں، ہر دور کے اندر لوگ تھے جن کے ایمان مضبوط تھے. اور اب یہ ایمان مضبوط کیسے ہو؟ ایمان کہاں ہے؟ جیب میں رکھنا ہے، بیگ میں رکھنا ہے، بینک اکاؤنٹ میں ہو، کہاں پر ہو؟ ایمان کہاں پر آئے گا؟ ایمان کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ قلب کو روشن کرتا ہے. مومن کا قلب نورانی ہوتا ہے جب ایمان اس کے اوپر آتا ہے، اور اتنا نور اس کے وجود کو منور کرتا ہے کہ اس کے وجود سے ظہور کرنے لگتا ہے ایمان. اور جن کے وجودوں سے اس ایمان نے ظہور کیا، تاریخ کی جھلکوں کے اندر صرف وہی لوگ نظر آتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں آپ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جب روشنی ہی کچھ جگہوں سے نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ اب ہمیں جو روشن نظر آئے گا، کون روشن نظر آئے گا؟ کہ جس کے قلب پہ ایمان تھا، چاہے وہ کوئی بھی تھا، کسی بھی دور میں تھا. اب چاہے وہ گزر ہو، چاہے وہ کمبر ہو، چاہے وہ مقدار ہو، چاہے وہ آگے چلا جائے، چاہے وہ کربلا میں حبیب ابن مظاہر ہو، چاہے وہ مسلم ابن عقیل ہو، ہانی ابن قربہ ہو، آگے چلے جائیں جابر ابن جوفی ہو، کہیں جو ہے وہ زرارہ ہو. جتنے لوگ تاریخ میں اس ایمان سے جتنے منور ہوتے گئے، اتنی روشنی ان کے وجود کی زمان اور مکان کو چیرتی چلی گئی. اس ایمان کو اپنے وجود میں لانا ہے. سارا معاملہ ہی ایمان کا ہے. آپ ایمان معرفت کیسے لے کر آئیے؟ ایمان کیا کرے؟ وہ ایمان کی جو تعریف ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے واضح فرمایا کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ایمان اس میں ہے یا ایمان کا حصہ اس میں ہے، نہیں، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو کون ہے یہ؟ میزان ہے نا، یعنی میزان اعمال بھی یہی ہے، ہر چیز یہی ہے. اب یہ جو وجود ہے جسے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان ہے، جسے رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ حق ہے، جسے رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ یہی کوثر کو پلانے والا ہے، رسول خدا جسے کہہ رہے ہیں کہ جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ذات جو ہے یہ اپنے وجود میں اس ولایت کو رکھتی ہے کہ جس ولایت کو پروردگار نے اپنی انسانیت کی ہدایت کے لیے، چاہے وہ حضرت آدم کا وجود ہو یا اس کے بعد جتنے بھی انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، ان پر تجلی کیا ہے. بہت بھاری بات کہہ دی میرے خیال میں. مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فضائل پڑھیں، میں تو نارمل فضائل نہیں پڑھ سکتا. میں پھر فضائل پڑھوں گا تو وہ پھر آسمانوں والے ہوں گے اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. وزنان محترم خوب یہ وہ فضائل پڑھنے آپ نے سیکھنے خوب آئے. امام حسین علیہ السلام سے ابن مظاہر پوچھتے ہیں روزے عاشورہ، جب حالات ابھی ابن مظاہر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ابن رسول اللہ، مولا آپ سے سوال ہے، اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ موت سامنے ہے، نہیں، جانتا ہوں اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں. سوال کیا پوچھا؟ آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ آپ
دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ امام فرماتے ہیں ہم دنیا میں آنے سے پہلے عرش پہ نور تھے، نور تھے، اور خدا کی تسبیح اور تمجید کرتے تھے۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ پروردگار نے ہمیں قرار دیا عرش پر نور کی حیثیت سے، اور اگر انہیں قرار نہ دیا جاتا کہ مولا متقیان نے جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں نور کی حالت میں ایسا قرار دیا کہ جب ملائکہ نے دیکھا نور ایسا تھا، خوشبو ایسی تھی کہ ملائکہ سجدے میں پڑ جاتے، ہم نے تسبیح اور تمجید شروع کر دی۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی ملائکہ کو نہیں پتا تھا تسبیح کیسے پڑھنی ہے، کہا ہم تسبیح اور تمجید کر رہے تھے، نور ایسا تھا۔ وہ ملائکہ کا جو امتحان لیا پروردگار نے اس تین مٹی کی صورت میں، وہ کیا تھا؟ خطبہ قاسم نجم العبا میں مولا متقیان فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ملائکہ کا امتحان لیا۔ اگر حضرت آدم کی خلقت کو نورانی دکھاتے، یعنی نور میں دکھاتے، تو یہ ملائکہ مبہوت ہو جاتے اس خوشبو سے، اس نور کو دیکھتے فوراً سجدوں میں پڑ جاتے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا تھا، خدا چاہتا تھا میں ان کا امتحان لوں۔ خاک سے بنایا، خاک بھی ایسی تھی جس سے خوشبو نہیں آنی، بنا کے رکھا رہا بڑے عرصے تک، یہ دیکھتے رہے۔ پھر اس میں کہا میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، پھر کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب مجھول ہے نا، امتحان یہی تو ہوتا ہے۔ امتحان یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو سب بتا دوں اور آپ پاس ہو جائیں، نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں امتحان میں آنے کیا والا ہے، محنت آپ کو پہلے کرنی ہے۔ امتحان یہی ہے۔ وہ ملائکہ کا امتحان ہوا، ملائکہ امتحان میں مقرب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مگر ابلیس 6000 سال عبادت کرتا رہا۔ 6000 سال، 6000 سال یہ سورج والے نہیں تھے، یہ سورج تو بنا ہی نہیں تھا۔ 6000 سال عبادت کرتا رہا مگر نہیں پہچان پایا امتحان کو۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، مجھے روشنی سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں۔ مگر وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہاں اس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں امر الہی کا معاملہ ہے۔ امر ہو رہا ہے سجدہ کرو، اب کچھ بھی ہو۔ ارے مولانا ہم کیسے مانے یہ باتیں؟ بھائی آج نہیں مانو گے مجتہدین کی، کل امام کی بھی نہیں مانو گے۔ آج ہوتا ہے نا بہت ساری باتیں، مولانا کیسے ہو یہ وہ، بھائی آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جب آئیں، جب مجتہدین کہہ رہے ہیں ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرو، آپ کو نہیں پتا انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے، فرقے واریت کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ اس ملک میں رہتے ہیں، سنی شیعہ آپس میں مل کے رہتے ہیں، آپ ان کے مقدسات کے احترام کریں۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے اپنا عقیدہ چھوڑے؟ آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، سب کا عقیدہ اپنے پاس ہے، لیکن اگر گفتگو کرنی ہے تو علمی کریں، لیکن توہین نہیں کریں۔ اب یہ کتنے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے سامنے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے اپنے سامنے؟ آج اگر آپ اپنے لیے کسی شخص کو معین نہیں کرتے کہ جس کو آپ فالو کریں، تو کل آپ کیسے ایک امام کو فالو کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اب یہ بات ہوتی سخت ہے ہاں، لیکن کیا کریں، ابھی کرنی تو ہے، ورنہ ہم بھی وہی کہیں جو لوگ آ کے کہہ کے چلے جاتے تو فائدہ کیا؟ عزیزانے، اور پروردگار نے امتحان لیا تو تکبر نہ کریں۔ جو 6000 سال عبادت کرتا ہو، ایک امر کو انجام نہیں دیا، خدا نے 6000 سال عبادت کو کھینچ لیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کون سی عبادت ہے؟ ہم خوبصورت ہے خدا کے لیے، خدا نے اسی لیے معیار تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ تقویٰ معیار ہے۔ اگر ولایت کو قبول کیا تو سب کچھ قبول ہے،
نمازیں قبول، عبادتیں قبول، حج قبول، روزے قبول. اگر ولایت کو چھوڑ دیا کچھ نہیں ملنے والا. اور یہ ولایت کو قبول کرنا زبان سے نہیں ہے صرف کہ بس میں نے زبان سے مول لیا، نہیں نہیں، ولایت اطاعت مانگتی ہے، اطاعت مانگتی ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی. کس چیز کی اطاعت کرو؟ کس چیز میں اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو. کس چیز میں اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو. کس چیز میں اطاعت کروں؟ صرف مسجد میں؟ صرف امام بارگاہ میں؟ کاروبار میں کیسا ہوں؟ گھر میں کیسا ہوں؟ سڑک پہ کیسا ہوں؟ تنہائی میں کیسا ہوں؟ خلوت میں کیسا ہوں؟ عبادت میں کیسا؟ لین دین میں کیسا؟ نہیں مولانا، دنیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، دھوم دھام سے شادی کرنی ہے، حرام کریں وہ؟ مولانا ایک ہی بیٹا ہے، کیا کریں؟ نہیں، وہاں اطاعت نہیں کرنا، صرف مسجد میں اطاعت کرنا. تو پھر کون سی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں؟ وہاں اس نے 6000 سال عبادتیں کی، اسے باہر نکال دیا خدا نے، لعنتی ہو گیا قیامت تک کے لیے. عدو مبین قرار پایا، تمہارا سخت اور اشکار دشمن بن گیا شیطان. ولایت کو نہیں مانا، انکار کر دیا. پھر اس میں دیکھیں اس نے کیا کیا. ظالموں، ولایت کو سمجھیں. یہ دو خلقتیں ان کی، ایک ان کی خلقت نوری ہے، ایک ان کی خلقت بشری ہے. دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو تو اتنا نہیں سمجھ سکتے اس خلقت نوری کو، بہرحال جتنا ائمہ علیہ السلام نے خود بیان کیا اتنا سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے. لیکن جو حالت بشری میں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے راستے کو مشخص کیا. یہ ہے زندگی. زندگی ایسے گزارو. اور ظاہر ہے جو اپنے قلب کو نورانی کرے گا وہ ان کے مقامات نورانی سے بھی اپنے آپ کو قریب کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ جو ان کو مانتا رہا اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ کون ہے، چاہے وہ آخری لمحے ہی ان کو مان گیا ہو. آخری لمحے ان کو جسے سمجھ میں آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے جیسے جس امام کے واسطے سے پوری کائنات میں فیض آ رہا ہو وہ ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ امام کو سمجھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر امام بشری کے وعدے میں آیا ہے تو آپ نارمل نہ. امام ہے، اشارہ کرے تو سب کچھ پلٹ جائے. کربلا میں جن بھی آئے، ملائکہ بھی آئے، امام اجازت دے، کہا نہیں، امر الہی ہے، خود دوں گا جو گھر سے لایا ہوں. جنہیں تیار کیا ہے وہی قربان ہوں گے. اور ایسی جنگ لڑوں گا کہ قیامت تک کے لیے یزیدیت بے نقاب ہوتی رہے گی. امام چاہتے تو کتنے عالم امام کے آگے جھکے ہوئے تھے. نہیں، دنیا میں اسباب کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. یہ نظام الہی ہے. خدا چاہتا تو زبردستی یعنی ایک امر کرے، سارے لوگ خود ہی اچھے ہو جائیں، کوئی برائی نہ کرے، کوئی جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولے زبان چمک جائے. سوچیں آپ کوئی ایسی دوائی آ جائے کہ جھوٹ بولے آپ کی زبان چمک جائے، منہ سے بو آنا شروع ہو جائے. اچھا ہمیں نہیں آتی ہے. حدیث میں ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بو آتی ہے کہ ملائکہ بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم خود آلودہ ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ بس آپ بولیے گا کہ میں نے آپ کو کہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہماری کیونکہ زبان، آنکھیں دنیا میں اتنی مگن ہو گئی ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن جو ذرا سا اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اسے سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی یہی کیفیت ہے عزیزان محترم کہ ان ہستیوں کو یعنی اس امامت کو پہچاننے کی صحیح ضرورت ہے. ابو بصیر کہ جو چھٹے امام کا صحابی ہے کوفہ میں، اللہ صلی اللہ
وعلى محمد. ابو بصیر جو ہے وہ کوفہ میں رہتا ہے، اس کے برابر میں ایک شخص رہتا ہے کہ جو دنیاوی ہے، لوگوں کے مال کو کھا گیا ہے، کرپشن کرتا ہے، غلط جو بھی کر سکتا ہے، گھر کے اندر غلط کاموں کو انجام دیتا ہے، گھر میں لاؤ لعاب کی محفلیں. اب یہ اس کا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے تذکر کہ بھائی یہ صحیح کام نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ایسا کام نہیں کرو. اب وہ بہرحال پڑوسی کا اس نے بھی احترام کیا کہ آپ شریف آدمی، شریف النفس ہیں، آپ چھوڑیں، میں نہیں ہو سکتا. لیکن اس شخص نے ایک بات کہی ابو بصیر سے، کہا ابو بصیر اگر وہ شخص جسے تم اپنا مولا کہتے ہو، اگر وہ میری ضمانت دے دے کہ وہ مجھے بہشت میں بخشوا دے گا تو میں یہ سب چھوڑ دوں گا. ہے دیکھیں برا شخص، مانتا نہیں ہے لیکن پتا ہے کہ ہستیاں کون ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے. جانے محترم ہم تو بعض اوقات خود مانتے ہوئے صحیح طرح نہیں مانتے امام کو. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ صرف لفظ ہی مانتے ہیں، وجود سے نہیں مانتے. اور انفارمیشن بھی امام کی ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے؟ پاسپورٹ، والد کا نام، والدہ کا نام، روز پیدائش، روز شہادت، بس. اور ہم نے پڑھائی نہیں. ائمہ کی زندگی کتابیں، کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ کتنے اماموں کے بارے میں آپ نے پڑھا؟ مجھے آپ بھی بتائیں. دنیا جان کے واٹس ایپ کے میسیجز ہم پڑھتے ہیں، فیس بک کے اسٹیٹس ہم پڑھتے ہیں، خبریں ہم پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. امام پر اپنے 12 امام تو ہیں بھائی، ہم تو 12 امام کے ماننے والے ہیں نا، چلے باقی لوگ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں نا. 12 اماموں پہ کتنی کتابیں پڑھ لی آپ مجھے بتائیں. میں بچوں کو نہیں بول رہا، چھوٹے بچے ہیں وہ جو جوان ہیں، 25 سال 20 سال تو ہو گئی جوانی. امام سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی کتابیں پڑھی امام پر؟ کتنی کتابیں لکھی ہیں اماموں پر؟ نیچے نے بتا دیں. بس وہ ریاض صاحب کو مولانا خدا ان کے درجات بلند فرمائے نشان حیدر جوادی صاحب کا کسی سوال پوچھو تو وہ 14 ستارے ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ میں وہ بھی نہیں آتا. بھائی کتنی کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں آج تک امام کے بارے میں. چھٹے امام کا دور کیسا تھا؟ 5ویں امام کا دور کیسا تھا؟ 8ویں امام کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے؟ اس وقت امام نے کس طرح امامت کو آگے بڑھایا؟ 10ویں امام میں سامرا میں کس طرح مشکلات کی، پھر بھی امامت کیسے چلتی رہی؟ 12واں امام کہاں ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجوہات ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصہ کہ آپ کو محبت نہیں ہے. وہ محبت ہے تبھی تو آپ آئے ہوئے ہیں. یہ محبت ہی تو ہے جو آپ کو لاتی ہے ہر سال ہر مجلس میں. لیکن یہ محبت کچھ تقاضا بھی مانگتی ہے یا نہیں مانگتی؟ یہ محبت کچھ یہ بھی تو کہتی ہے کہ آگے بڑھو. وہ دیکھیں تمثیل جو عرفا اور اولیاء دیتے ہیں نا، مثالیں دیتے ہیں، وہ اصل میں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی جب مجنو دیوانہ تھا تو وہ ایک جگہ کا بہرحال ایک اچھے شخص کا بیٹا تھا، ایک اچھی اس کی زندگی تھی، لیلا کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب اس کو بہرحال جو ہے وہ تمثیل کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس کے واقعات کو سمجھنے کے لیے. اب اس مقام عشق پہ پہنچ گیا جبکہ جانتا تھا کہ لیلا نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا، میں تو اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کرتا رہا، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے یہ کر دیا. اتنا اس سے نالا. مگر جملے دیکھے جو اس کتابوں میں لکھے گئے کہ کہا مگر ابھی بھی میرے حالت اور عشق کی کیفیت یہ ہے کہ میں سب کچھ میرا یہی عشق ہے. چاہے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، کچروں کے اندر دنیا کے در و کنار پر بیٹھا ہوا سب کچھ چھوڑ کر، لیکن اگر ابھی بھی کوئی یہ سوال کرے کہ کانٹا خار لیلا کے پاؤں میں چبھے یا میری آنکھ میں چبھے،
تو میں اپنے آنکھ میں چھپانا پسند کروں گا، کیونکہ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ عشق ہے نا، یہی عشق تو تھا کہ روز عاشورہ سینوں پہ تیر کھائے امام نماز پڑھتے رہے، ہم گر جائیں امام سالم رہے۔ یہ معرفت ہے عزیزان موت، یہی تو سمجھنا ہے۔ کربلا یہی تو سمجھا رہی ہے کہ کیا چیز ہے جو لے کر جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، خوب یہ امتحانات ہیں زندگی کے اندر جو ہو رہے ہیں، ابھی زندگی میں جو ہمیں امتحان ہے، ہم امتحان اور کشمکش کے اندر ہے۔ خوب اہل بیت، اب اس شخص نے جب کہا کہ تمہارے امام مولا، جس کو تم مولا کہتے ہو، اگر وہ ضمانت دیتے میں سب چھوڑ دوں گا۔ وہ بابا وزیر مدینہ گیا، مولا کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ مولا وہ میرا ہمسایہ ہے، ایسا ایسا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ امام نے کہا اس کو کہو یہ سب چھوڑ دے، جو یہ غلط کام کرتا ہے چھوڑ دے، جو لوگوں کا اس نے حق کھایا ہے لوٹا دے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ واپس گیا، لوگ اس کو ملنے آئے، جا رہے عمرہ زیارت کر کے آیا ہے، لوگ ملنے آئے، وہ بھی آیا، اٹھنے لگا، کہا بیٹھ جاؤ، سب چلے جائیں۔ جب سب چلے گئے کہا امام نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب اس نے سنا کہ امام نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، کہا کیا؟ کہا کہ جو لوگوں کا حق کھایا ہے وہ لوٹا دو اور یہ سب چھوڑ دو۔ امام کہتے ہیں ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں۔ کچھ دن بعد اس نے پیغام بھجوایا ابو بصیر کو کہ میرے گھر آؤ۔ جب گھر گیا تو دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، کہا آگے آؤ، کہا آگے نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جتنا میرے پاس مال تھا میں نے جن جن کا پتہ تھا انہیں لوٹا دیا، جن کا پتہ نہیں تھا اسے صدقہ کر دیا، اب میرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، میرے پاس بدن میں کپڑا نہیں۔ کہا میں نے کچھ لوگوں کو کہا، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا، کچھ کھانے کا انتظام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہی دن گزرے، اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ میرا آخری وقت ہے۔ بے ہوش ہوتا تھا، آنکھ کھل جاتی تھی، پھر بے ہوش ہوتا تھا۔ جب آنکھ کھلی نا آخری دفعہ تو ابو بصیر کو کہتا ہے ابو بصیر تمہارے مولا نے وفا کی۔ پھر جب آنکھ بند ہوئی پھر نہیں اٹھا۔ اب جب یہ ہو گیا تو ابو بصیر پھر مدینہ، ابھی امام کے گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، امام نے دور سے آتے کہا ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی۔ عزیزان محترم، معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یعنی جو پہنچ گیا، یعنی جس نے اپنے قلب کو روشن کر دیا ایمان سے، وہ پہنچ گیا، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، چاہے وہ تاریخ کے کسی گوشے میں ہو، پہنچ گیا۔ جس نے جو روشن ہو گیا وہ پہنچ گیا۔ پھر فزیکل کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں یا کربلا میں ہوں یا کازمین میں ہوں، یا نہیں، کہیں پہ بھی ہو، روشن کر دو قلب کو، امام تک پہنچ جاؤ گے۔ جس نے روشن کیا کہیں پہ بھی، امام خود پہنچے اس کے پاس، خود پہنچے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عثمان سستانی حفظ اللہ کے والد صاحب مشرق مقدس میں امام زمانہ کے لیے دل تڑپ اٹھا۔ عشق کی کیفیت ہے نا، جب حرارت اٹھی تو برداشت نہیں ہوا، امام کی زیارت کرنی ہے۔ 40 جمعے مختلف مسجدوں میں مشہد کی زیارت عاشورہ پڑھنے لگ گئے، 40 جمعے۔ جب آخری 40واں جمعہ آیا تو دیکھا مسجد کے پاس سے نور گزرا، نور کا پیچھا کیا تو ایک چھوٹے سے محلے میں ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ جب وہاں گئے تو دیکھا ایک میت پڑی ہوئی ہے اور امام میت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام نے بلایا میرے پاس آؤ۔ میں نے باقی لوگوں کو
یہ سمجھ گیا کہ باقی لوگ متوجہ نہیں ہیں کہ امام، کیونکہ امام خود جس کو نہیں چاہتے تشرف دینا وہ نہیں دیکھ سکتا، حتیٰ امام برابر میں کھڑے بھی ہوں اور اگر وہ نہ چاہیں تو کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ اس لیے جب امام کا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ظہور ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے دیکھا تھا شخص کو۔ عزیزان محترم، امام بیٹھے، اس کے کہا کہ ہمیں ملنے کے لیے اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنے تم 40 ہفتے زحمت کرتے رہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسے ہو جاؤ، یعنی جنازے کی طرف اشارہ کیا، ہم خود آ جائیں گے۔ وہ جنازہ کس کا ہے؟ ایک خاتون کا جنازہ ہے۔ وہ خاتون کہ جب انقلاب سے پہلے کشف حجاب تھا، یعنی حجاب جو پہن کر باہر خاتون جاتی تھی اس کے حجاب کو کھینچ لیا جاتا تھا، بے حجابی نہ ہو، کئی سال اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے۔ امر اطاعت الہی یہ ہے، کہا اطاعت کرو، ہم خود آ جائیں گے، خود آ جائیں گے۔ آپ واجبات پہ پابندی کریں، حرام ترک کر دیں، امام خود آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ یہ قلب روشن کیسے ہو، اس قلب کو نورانی کیسے کروں میں۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل، قلب صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا۔ لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبتیں ہوں، ہر گلی کوچے پہ دل گر جائے، ہر تصویر پہ دل لالچ میں آئے، ہر جلتی ہوئی گاڑی موبائل کو دیکھ کر دل تڑپنے لگے، تو یہ دل کہاں روشن ہوگا؟ اس دل کو روشن کرے جس میں صرف خدا ہو، بس۔ جب آپ خدا کے لیے اپنے دل کو کر دیں گے تو پھر آپ کا پورا وجود خدا کے لیے، اور پھر خدا کے نمائندے تک آپ کو پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عزیزان محترم، اپنے قلب کو دنیا کی چیزوں سے خالی کریں، یہی امتحان ہے سب سے بڑا۔ آسان چیزیں اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں سختی ہے، مشکل ہے، ولایت قیمت مانگتی ہے۔ اگر ولایت سستی اور آسان ہوتی تو مدینہ میں ہماری بیوی دروازے نہ کھٹکھٹاتی۔ اگر ولایت اتنی آسان ہوتی، ولایت قیمت مانگتی ہے۔ آج ولایت قیمت مانگتی ہے، آپ کو مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، مگر آپ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کیا ہے تو آپ کو قیمت تو دینی ہے، دینی پڑے گی۔ یہ قیمت قیامت تک دینی ہے، یہ محبت اور عشق اہل بیت کا تقاضا ہے۔ یہ یا تو اس محبت کو چھوڑ دے اس محبت کو، مگر اس محبت کو جس کے دل میں یہ محبت ہو وہ چھوڑ نہیں سکتا، کچھ بگڑ نہیں۔ اس لیے کہا نا امام کہ جو امام سے محبت کرتا ہے، تلوار اس کے نوکوں تک، ناک تک اس کی تلوار کی نوکیں آ جائیں، گردوں پہ تلواریں رکھ دی جائیں، وہ اس ولایت سے انکار نہیں کرتا جس کے دل میں محبت ہو۔ اور جو منافق ہو اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیں آپ، وہ اس محبت اور ولایت کو قبول بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ قلب میں مشکل ہے۔ یہاں قلب نورانی ہونا ہے تو وہاں قلب تاریک ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، بہرحال ہم اپنے زندگی کو دیکھیں کہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر ہم کتنے مومن ہیں۔ مومن کی صفات پڑھیں، نہج البلاغہ خطبہ متقین زندگی میں ایک دفعہ تو تلاوت کر لیں، صفات پڑھ لیں۔ امام امیر المومنین کون ہے؟ کون ہے امام؟ کس کے امام ہے؟ مومنین کے۔ مومن کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ سورہ مومنون میں کیا صفت ہے؟ کون لوگ ہیں مومن؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خاشعین، خاشع ہیں نماز میں، ان کی نماز میں ان کی حالت ایسی ہے کہ گریا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نماز میں گریا کیا؟ کبھی سجدے میں گریا کیا؟
کبھی سجدہ طولانی کیا؟ کبھی سجدے میں رونا آیا؟ اور یہ امام المتقین سجدوں میں تڑپتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نخلستان میں ایک شخص گریہ کر رہا، میں قریب گیا تو دیکھا مولا کائنات اتنا گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں دوڑتا ہوا گیا گھر اور بیوی کو جا کر بتایا تو کہا کہاں دیکھا؟ کہا اس طرح دیکھا جیسے خشک ہو گیا ہے بدن۔ کہا علی کی حالت تو ہمیشہ یہی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں وہ شخص کہ جو میدان جنگ میں اتنا شجاع ہے کہ اس کی تلوار کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، جو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے، وہ سجدوں میں اتنا تڑپتا کیوں ہے؟ وہ اپنی عبادت میں ایسا خاضع کیوں ہے؟ کیوں جب اذان ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کہا خالق بلا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے۔ یہ سب کیوں دیا؟ کیوں خود امام، ہم جو امام کے فضائل پڑھتے ہیں وہ امام کے فضائل تو امام خود کہتے ہیں۔ جو قرآن جس کے لیے کہہ رہا ہو کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی کلمات اللہ کے فضائل نہیں لکھ سکتے۔ یعنی کلمات اللہ مولا کائنات کی ذات ہے، یعنی کوئی فضائل، اتنے فضائل ہیں، مگر اس پر امام خود کیا کہہ رہے ہیں؟ کفا بھی فخر، میرے لیے افتخار یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ خدا کون ہے؟ یہ کون ہے اللہ کہ جس کے لیے علی بھی اتنی سجدے کرتا ہے، جس کے لیے رسول کی ذات رات کی تاریکی میں خاک پر رخسار رکھ کر کہ پروردگار رب لا تقلنی الا نفسی، اے میرے رب مجھے ایک لمحے کے لیے، یہ جو پلک جھپکنے کا لمحہ ہوتا ہے نا، یہ ایک لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ رسول۔ رسول کون ہے؟ کون ہے رسول؟ پہلی مخلوق۔ اے احمد، ہم اس کائنات کو خلق نہیں کرتے اگر آپ کو خلق نہیں کرتے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے حال پہ، تو یہ کون ہے اللہ؟ بھائی اس اللہ کی کوئی گفتگو کریں جس نے اتنے 1,24,000 کو بھیجا ہے؟ کیا ہے؟ بندہ بھی ہے اللہ کی گفتگو کر رہا ہے یا نہیں بندہ؟ جو اتنی قربانی دی امام نے کربلا میں، کس کے لیے تھی؟ کس کے لیے تھی؟ اللہ ہے زندگی میں؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں یار ہمیں کو ڈراتے کیوں؟ مطلب اللہ کو خدا نخواستہ خطرناک ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تو رب ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن بہرحال رحمان رحیم نے فارمولا دیا ہوا ہے کہ بہتر ہو جاؤ، ورنہ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ بھی وہی ہے، عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے۔ آپ اور میں اپنے عمل پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ ہم بولیں میرا عمل بہت اچھا ہے، خدا میرا تو بڑا اچھا، کسی کا بھی بہت اچھا نہیں ہو سکتا۔ خود آئمہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعات ایسی پڑھ لو جسے خدا قبول کر لے، 2 رکعات ایسی پڑھ لو۔ راوی کہتا ہے بہرحال ایام بھی ایام جو ہے وہ مصائب امام ساجدین کے لیے، امام عبادت کر رہے ہیں، نماز میں پڑھے، امام کی ابا گر گئے، راوی نے نماز ختم ہوئی، راوی نے کہا مولا آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کی ابا نماز میں ہٹ گئی تھی۔ امام فرماتے ہیں مگر تمہیں نہیں پتا میں کس کے سامنے حاضر تھا؟ آپ کو پتا ہے نماز میں جب آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں اور جب آپ ذکر تلاوت کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس میں کچھ یوں کر دیا نماز باطل ہو جاتی ہے، اشکال ہو جاتا ہے نماز کے اوپر۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی میں ادھر توجہ دیتا، میں خالق کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ تو راوی کہتا ہے مولا ہماری تو نمازیں ایسی نہیں، ہم کیا کریں؟
تم نوافل اور مستحبات پڑھ کر اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ اور عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ خدا کہاں ہے میری زندگی میں۔ اب یہ باتیں کیونکہ تھوڑی سی سخت ہیں، سخت سے مراد کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے تو اس لیے تھوڑا سا یہ مشکل لگتی ہے۔ وہ باتیں جہاں صرف بابا ہو رہی ہوتی ہے تھوڑا مجموعہ بھی بیدار رہتا ہے، لیکن مجھے زبان کو آپ کی بیدار نہیں کرنا، مجھے وجود کو بیدار کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، وہ پہچانے امام کو، اپنے امام تک پہنچنے کی شرائط ہے، اور وقت کے امام کی بھی بہرحال وقت جو ہے وہ اپنے آخری جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہا ہے، اور بہرحال جو ہے وہ میرے پاس بھی محدود وقت ہے، کیونکہ ویسے بھی محدود میں لامحدود کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ ہستیاں کہ جو اول خلقت ہوں اور ہمیشہ جو ہے وہ ہر عالم کے اندر ہوں، ان کو ہم اپنے لفظوں میں ٹوٹے پھوٹے بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو بلند ضرور کرنا ہے۔ ہم اپنے امام کی معرفت کی طرف بڑھیں اور ہم اس نور کی طرف بڑھیں جو اس عالم کے اندر موجود ہے، اور وہ نور ہمیں پہلے اپنے اندر روشن کرنا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب یہ قلب اس رکاوٹوں سے خالی ہوگا، تب اس کے اندر نور آئے گا، اور یہ نور تبھی آئے گا جب ہم بندگی کی طرف بڑھیں گے، اطاعت کی طرف بڑھیں گے۔ اور بندگی تبھی ہوگی کہ جب ہم اپنے سارے زندگی کے معاملات میں خدا کو مالک مانیں گے، اور جب ہم اس کو مالک مانیں گے تبھی ہم اپنی زندگی کی چیزوں کو اس کی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ شرائط ہے۔ آرام آسانی سے داخلہ نہیں مل سکتا، مگر محرم اور اس سید الشہداء علیہ السلام نے ہم پر کرم کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ داخلہ آرام سے مل جاتا ہے۔ یہ جو یونیورسٹی ہے، یہ جو 2 مہینے 8 دن کھلتی ہے امام حسین کی یونیورسٹی، اس میں داخلہ ہر کسی کو ہے، کوئی بھی آ جائے، کوئی شخص آ جائے، جیسا بھی آ جائے، آؤ تم۔ اب بدلنا امام کا کام ہے۔ اب آؤ تو صحیح۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر جو شخص آ کر بیٹھا اور اس نے آنسو ٹپکا دیے، آنسو گر گئے، انسان پاک ہو گیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک اور عالم دین سے کہا کہ کچھ اپنے مدرسے کے 40 شاگردوں کو لے کر آؤ۔ کہا کیوں؟ کہا لے کر آؤ۔ کہا ایک ایک کر کے اندر کمرے میں بھیج دیں۔ اندر گئے، جو باہر آتا تھا گریہ کرتا ہوا آتا تھا، جو باہر آتا تھا۔ انہوں نے ایک سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے اندر، کیوں جب باہر آتا ہے شاگرد روتا ہوا آتا ہے؟ کہا اندر آغا نے رومال رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کو کہتے ہیں کہ امام حسین کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں گریہ، جیسی ہمیں امام حسین کے مصائب پہ گریہ آتا ہے، کہتے ہیں اس رومال سے آنسوؤں کو صاف کر دو۔ کہا سب کے آنسوؤں کو جمع کر رہے ہیں کہ یہ رومال میں اپنی قبر میں شفاعت کے لیے لے کے جاؤں گا۔ ایک شہید، اس کا بدن 16 سال کے بعد ملا۔ 16 سال، 8 سال عراق کی جنگ تھی، لوگ دفن ہو گئے، لوگ دفن رہے، بڑے عرصے کے بعد ملا۔ 16 سال بعد جب عراقیوں نے کھودا تو بدن سالم تھا۔ 16 سال، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بدن دے دیا واپس تو لوگ بولیں گے کہ کن کو مارا تھا ہم نے، تو کیونکہ نام دے چکے تھے تو کہا تہذاب ڈالا، دھوپ میں رکھا، بدن خراب نہیں ہوا، مجبوراً واپس دے دیا۔ اب جب واپس آیا بدن بالکل سالم تھا، 16 سال بعد دفنایا گیا۔ تو اس کا جو دوست تھا اس کے ساتھ، اس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اس کا بدن سالم ہے؟ کہا یہ چند چیزیں اپنی زندگی میں انجام دیتا تھا، جنگ کی حالت میں بھی۔ کہا ایک تو اپنے حصے پینے کا پانی جمع کرتا تھا، اور روز جمعہ جو سنت موقدہ ہے غسل جمعہ،
اس کو کرتا تھا، اس کو کرتا تھا. ہمیں نہیں پتا بعض اوقات ہماری چیزیں جو سنت ہیں، مستحب موقع ہیں، ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے. ہماری بدن کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ جو کتاب آداب ہے، ناخن یوں نہیں کاٹو، پانی یوں نہیں پیو، اس کے سب کے اثرات ہیں بدن کے اوپر، روح کے اوپر، ساری چیزیں اثر کرتی ہیں. کہا دوسری چیز یہ کرتا تھا کہ جب عزاداری ہوتی تھی نا، اور جب یہ گریا کرتا تھا تو یہ کسی کپڑے سے آنسو کو صاف نہیں کرتا تھا، یہ آنسو کو اپنے بدن پر مل دیتا تھا. اب جو آنسو بدن کو خراب نہ ہونے دے تو روح کو کس کمال پہ پہنچائیں گے. اسی لیے یہ ائمہ سے روایات ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ میں مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے نا سید الشہداء کے لیے، تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب گناہ معاف ہو جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں دوبارہ گناہ کروں جا کے؟ امام کو شرمندہ سامنے نہ ہو، امام کے آگے انسان، امام دیکھ رہے ہیں، وہ امام کو پہچانے. یعنی جس کے اوپر گریا کرنے سے، اچھا گریا تو چلے دور کی بات، شخص کہتا ہے لوٹتا تھا کافروں کو، کاروان کو لوٹتا تھا. نجف کے راستے میں کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا. دیکھا دور سے کاروان آ رہا ہے، آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا؟ روزے قیامت ہے، جہنم لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ چور ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے. اچانک سے آواز آئی اسے چھوڑ دو، اسے بہشت میں جانے دو. کہا کیوں؟ اس کا تو عمل ہی کوئی نہیں ہے. کہاں اس کا عمل کوئی نہیں ہے مگر زائرین امام حسین کی قدموں کی خاک اس کے اوپر آ گئی ہے. زائرین امام حسین کی قدموں کی خاک کہاں؟ اس کی آنکھ کھلی سے دیکھا کاروان جا چکا تھا اور خاک، یعنی آنسو دور، خاک خالی، خاک. یہی وجہ ہے کہ جو بہت بڑے عالم دین نے راستے میں پریشان ہیں. کیوں پریشان ہے؟ کہ یہ امام حسین کی زیارت کیا ہے؟ ایک قدم پہ اتنے حج، اتنے عمرے، یہ کیا ہے؟ تو ایسے میں ایک عرب شخص آیا. آیت اللہ شمس الدین نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں روزگاران میں جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ایک عرب جوان آیا. وہ عرب جوان وقت کا امام ہے. کہہ رہے شیخ کیا مسئلہ ہے، کس مسئلے میں پریشان ہو؟ کہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک قدم پہ اتنے حج، ایک قدم پہ اتنے ثواب، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. کہا ایک بادشاہ اپنے لشکر سے کھو گیا، جنگل میں کھو گیا. دیکھا ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا بیٹا ہے. کہا میں بادشاہ ہوں. کہا بولا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا جو ہم کر سکتے ہیں آپ کی خدمت میں. کیا خدمت کی؟ کہا ہمارے پاس یہ ایک ہی جانور ہے، اس کو قربان کر دیا، آپ کو کھلا دیا. تو مہمان نوازی کی. صبح بادشاہ کا لشکر آیا، بادشاہ چلا گیا. بادشاہ نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور اپنی جو بھی اس کے لوگ تھے، وزراء تھے، کہا کہ اس کو میں کیا صلہ دوں، اس نے میری جو ہے وہ خدمت کی. کہا اس کو 100 بھیڑے دے دے، اس نے ایک قربان کیا، 100 دے دے. کہا کم ہے. کہا اس کو اونٹ دے دے، زمینیں دے دے. کہا وہ بھی کم ہے. کہا کیوں؟ کہا میں جب اس کے پاس آیا تو میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اور اس کے بعد جو کچھ تھا اس نے میرے پر قربان کر دیا. اب میں بادشاہ ہوں، اب میرے پاس جو کچھ ہے مجھے اسے دینا پڑے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کا شکریہ بھی کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، وہ عرب کہتا ہے شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا کربلا میں خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اب خدا کی خدائی میں جو کچھ ہے سب حسین کا ہے. اب ایک قدم پہ عمرہ ہو یا حج ہو یا حسین کا ہے. برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. ہاں جانے محترم، اور یہ معاملہ اس عالم کا نہیں ہے خالی. یہ معاملہ آپ صرف مادے سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ناپے اور تولے. ہم دنیا کو ناپتے ہیں نا، تولتے ہیں. اس نے یہ دیا تو میں اس کو یہ دوں، انہوں نے اتنی خدمت کی تو میں اتنی خدمت کروں. نہیں، سید الشہداء کا معاملہ کچھ اور ہے.
یعنی جو دنیا میں بھی ان کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اس دنیا میں اسے اتنا دے دیتے ہیں، اور آخرت میں جو ملے گا. اسی لیے ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے ہیں کہ جو 40 کی زیارت ہے سید الشہداء کی، اس کا ثواب یا اس کا اجر اتنا ہے کہ اس دنیا میں ظرفیت ہی نہیں کہ انسان کو پلٹایا جائے. روز قیامت میں یہ زیارت ظہور کرے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا تھا. خدا کرے کہ بہرحال ہمیں 40 امام حسین پر کربلا کی زیارت نصیب ہو. عزیزان محترم، امام کو سمجھیں، امام ظاہر سے نہیں ہے. یہ ظاہر نہیں تھا کہ یہ رات کو امام کے گرد بیٹھے رہے، شمع گل ہوتی رہی، تلواروں کی دھاریں ان کی گردنوں پہ چلتی رہی، مگر یہ امام کو پہچان چکے تھے کہ یہاں معاملہ بدن کے قربان ہونے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ شروع ہو رہا ہے. معاملہ کچھ اور ہے، اور جو ان سے جڑ گیا انہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی فنا نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. اب یہ نجات کی کشتی ہے. عزیزان محترم، اپنے آپ کو پرکھیں، اس کشتی پہ سوار ہونے کی صلاحیت پیدا کریں. یہی کشتی ہے جو ظہور کی طرف لے کے جائے گی. جو امام حسین سے جڑے گا وہی امام زمانہ تک پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ جب امام تشریف لائیں گے مکہ میں تو امام دنیا کو یہی بتائیں گے، یا اہل العالم، اے اہل عالم، میں حسین کا فرزند ہوں. یا رسالت الحسین، یا رسالت الحسین، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری. یا عزیزان محترم، یعنی امام وقت کا اپنا تعارف جو ہے وہ امام حسین سے کرا رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو امام حسین پہ قربان کریں. وہ بھی ایام ایسی ہی ہے، یہ گریہ کے ایام ہیں. وہ جو ہم سنتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی کہ جس نے اس بات کو مقاتل میں بیان کیا، بعض کہتے ہیں کہ بہرحال امام نے آخری وقت میں کہا، بعض کہتے ہیں نہیں بچی کی آنکھ لگ گئی اس وقت میں. اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ بچی میرے ماننے والوں سے، شیعوں سے کہنا کہ جب بھی پانی پیے میری پیاس کو یاد کریں. اسی لیے جب بھی ہم پانی پیے سلام بر حسین ضروری ہے. یعنی کتنا آسان طریقہ دیا امام نے یاد کرنے کا کہ ہر وقت، اور جب آپ جتنا یاد کریں گے اتنا حسین کے قریب جائیں گے، اور جانا بنتا بھی ہے. جانے والا یہی سب کچھ. جس کی ماں مدینہ سے نکلی بھی ہو ان ایام میں کس طرح چھوڑا ہے امام حسین نے مدینہ. بیان ہوتا ہے نا جب امام جانے لگے تو امام صبح بھی اپنے نانا کی زیارت پہ جا رہے ہیں، دوپہر کو بھی جا رہے ہیں. امام زیارت اپنے بابا اپنے نانا کی جد کے مرقد پر گریہ کرتے کرتے سو گئے، آنکھ لگ گئی. بہرحال خواب میں دیکھا، اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوڑنا آسان نہیں تھا امام حسین کے لیے مدینہ. آپ ہم خود تصور کریں، جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتا ہو صبح ہم نے جانا ہے تو ہم ساری رات حرم بیٹھے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے. یہاں امام حسین جانتے ہیں مدینہ سے جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے. امام آئے، امام نے آ کر کہا، امام کے جو بڑے تھے، سب تھے، بھائی تھے، کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے جانے کا تو آپ
ان خواتین کو بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا خود یہ امر الہی ہے، یہ ارادہ الہی ہے، جیسے میرا شہید ہونا، ان کا اسیر ہونا ارادہ خدا کی مشیت، یہ لے کے جانا پڑے گا۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا کے جو مصائب ہیں نا وہ بڑے سخت ہیں، آپ سنتے رہے، پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، یعنی خود عاشورہ تک کے مصائب بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، مگر ان مصائب کو، اس مقصد کو جسے بچایا ہے نا وہ عاشورہ کے بعد ہے۔ یہ سختیاں اس سے بھی زیادہ تھیں اہل حرم کے لیے۔ کربلا بھی ماند اگر زینب نہ بوت، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی۔ وہ آسان نہیں تھا، سخت ترین مرحلہ ہے یہ۔ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں علماء اکرام سے بھی کہ جب امام سجاد سے پوچھا گیا آپ کے لیے کربلا میں کیا سخت تھا، سب سے سخت کیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ علی اکبر سخت ہو سکتا ہے علی اصغر کے، نہ، یعنی سب سختیاں اپنی جگہ تھی، سب مشکل تھا۔ امام بیمار تھے، امام دیکھ رہے تھے، جتنا ان کو پتا تھا سب سخت تھا، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ امام نے 3 دفعہ کہا آئے شام، آئے شام، آئے شام۔ یہ مولا شام میں کیا سختیاں تھی، یعنی اس قید اور بند میں، اسادت میں کیا سکتے ہیں۔ بہرحال یہی ایام چل رہے ہیں اور آپ سنتے رہیں گے یہ مذاہب۔ میں بہرحال تھوڑی سی اپنی نوکری ادا کرنی ہے اور ہم بھی کچھ آنسوؤں کے قطرے بہا لیں، یہی شاید کسی ایک بچے کا آنسو ہماری مغفرت کروا بیٹھے۔ ہاں زیادہ یہی آنسو کو جمع کرنے کو ماں آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں زیادہ محترم، جب امام سے پوچھا کیا سختی ہے، بہرحال شام کے کوفہ کے مصائب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کیفیت یہ تھی کہ اہل حرم وہاں اس طرح تھے جیسے کوئی باغی پہنچا ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے نا وہ شام کا، میں بہرحال کیونکہ شام کا ذکر آ گیا تو شام کے اس حصے کو پڑھنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ راوی کہتا ہے کہ جب میں شام میں داخل ہوا نا تو لوگوں نے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا یہ عید کا سماں ہے شام میں؟ کہا عید تو نہیں ہے۔ کہا پوچھا کیا ہے؟ کہا کچھ باغیوں کو قید کر کے لائے ہیں، ان کے لوگوں کو مار دیا ہے، ان کے گھر والوں کو قید کیا ہے، وہ آئے ہیں۔ کہا جیسے ہی میں پہنچا نا رش میں تو میں نے نیزوں پہ سر دیکھے، جب میری نگاہ سروں پہ پڑی نا تو میں نے کہا خدا ماننے والا تھا۔ جب ان سروں کو دیکھا اور جب نیچے نگاہیں پڑی نا تو امام کو رسیوں میں قید، گلے میں توق بندی بھی پایا۔ کہا مولا مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ مولا کہتے سلمان ابھی یہ اس باتوں کا وقت نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس کچھ پیسے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہیں۔ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں نا ان کو دے اور انہیں کہے کہ نیزوں کو تھوڑا آگے لے جائیں۔ کہا کیوں مولا؟ کہا کیونکہ جب یہ آگے بڑھیں گے تو لوگوں کی نگاہیں ان پر ہوں گی اور اہل حرم پر نگاہیں ہٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی امام سجاد کو غم یہی کھا گیا کہ بہنیں، مائیں، پھوپھیاں ساتھ ہیں اور یہ غیروں کا مجمع۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ اور جس حالت میں یہ اہل حرم ہے آپ نہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ تصور کریں آپ کے ساتھ آپ کی ماں بہن ہو اور آپ بازار سے گزر رہے ہوں، بازار ہے نا، آپ بازار سے گزر رہے ہوں اور لوگوں کی نگاہیں آپ کی ماں بہنوں پر ہوں، آپ کی غیرت کیا گوارا کرے گی؟ آپ غیرت مند ہوتا ہے نا ہر شخص جو بھی ہے، لیکن کیا امام کے پاس غیرت نہیں تھی؟ نہیں۔ مگر امام کیا کرے کہ گلے میں توق، ہاتھوں میں رسیاں، اور بعض مقاتل کہتے ایک ہی رسی سے سب کو باندھا ہوا تھا۔
امام جھک جھک کر چلتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر بلند ہوں گے تو جن کے قد چھوٹے ہیں وہ زمینوں سے اٹھ جائیں گے. ہاں زیادہ محترم، یعنی بڑا ظلم ہوا کربلا کے بعد. ہم تو اپنے گھروں میں آسان سے آرام سے رہتے ہیں نا عاشورہ کے بعد. یہ اہل حرم ہے کہ جن کا گھر برباد ہی اس رات کو ہوا ہے. اب یہ آسان نہیں ہے. ان بچوں پر راستے میں مقاتل بیان کرتا ہے کہ جب یہ پانی مانگتے تھے نا تو پانی ان کے سامنے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے. ان کے رخساروں کو سرخ کر دیا تماچے مار. اور اس طرح دوڑایا جاتا تھا کہ کچھ بچے گر گر کر شہید ہوئے ہیں. ظلم و ستم کی داستان ہے. ہاں زیادہ محترم، بس آپ نے گریہ کیا، مگر بہرحال میں بس اس غازی عباس کی بارگاہ میں توسل کے لیے یہ چند فکریں کہتا ہوں کہ میں نے علماؤں سے سنا ہے کہ جہاں غازی عباس کے مصائب ہوتے ہیں وہاں وقت کا امام تشریف لاتا ہے. بس میں کہوں گا کہ بہرحال مسجد اہل عزا ہے، مسجد اہل ذکر ہے، لوگ متدین ہیں، عزادار ہیں. مولا نگاہ کیجیے، ہم خطاکار ہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں، ہمارے قلب سیاہ ہیں، مگر آپ اپنے چچا کا ذکر سنتے ہیں تو آپ تشریف لاتے ہیں. ہاں زادارن محترم، یہ باب الحوائج وہ ہے جو حاجتوں کا دروازہ ہے، جو اس در پہ جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے. ہم بھی آج ایک حاجت لے کر باب الحوائج کی در پہ آتے ہیں. کیا حاجت ہے غازی عباس سے؟ مولا غازی عباس آپ باب الحوائج ہے نا، آپ کو باب الحوائج بنایا اس لیے کہ حاجتوں کا دروازہ ہے. آیت اللہ فقیر ربانی کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا نجف کا، اس کے رئیس کی ایک ہی اولاد تھی، وہ بیمار ہو گیا. بیماری ایسی تھی کہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. اس کی ماں پہنچی غازی کے حرم میں اور متصل ہوئی، کہا میں رات کو پہنچا نا حرم کا دروازہ بند ہو گیا. اس نے کہا کہ دروازہ بند ہے، صبح آنا. کہا میں جا کر سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا سید الشہداء کا حرم ہے، رسول خدا مولا کائنات تشریف فرما ہے. ایسے میں ایک نورانی جوان آیا اور کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے یہ ایک سفارش بھیجی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک جوان بیمار ہے، اس کو شفا دے دیجیے. رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت قریب ہو گیا ہے، اب اس کا وقت معین ہے، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ جوان واپس گیا. کہا وہ جوان دوبارہ آیا. کہا یا رسول اللہ، غازی عباس نے دوبارہ یہی کہا ہے. کہا دوبارہ یہی جواب دیا، واپس بھیج دیا. تیسری دفعہ وہ عالم کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ خود غازی عباس تشریف لائے ہیں. کیسے تشریف لائے ہیں؟ بازو کلے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیل لگا ہوا، خون ٹپک رہا. کہا یا رسول اللہ، خدا نے مجھے باب الحوائج کیوں کہا؟ خدا نے مجھے باب الحوائج کیوں کہا؟ یا تو یہ نام مجھ سے لے لے یا بچے کو شفا دے دے، اس کی ماں ہم سے متصل ہے. رسول خدا نے یہ سننا تھا. کہا علی میرا ساتھ دو، میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا. آزادارن محترم عالم کہتا ہے میں اٹھ گیا. میں اٹھا، میں حرم پہنچا. میں نے اس خدام سے کہا یہ بتا حرم میں کوئی ہے؟ کہا خالی ہے. کہا کوئی تو ہوگا. کہا ہاں ایک خاتون ہے جو حرم میں بیٹھی ہوئی غازی عباس سے متصل ہے. کہا دروازہ کھول، مجھے اندر جانے دے. میں اندر گیا. میں نے کہا بی بی غازی نے تمہارے بچے کو شفا دلوا دی. میں کہوں گا غازی عباس یہ آج ایک حاجت لے کر ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اب چاہے کہیں سے بھی اس کو کھلوا دیجئے، ہمیں امام حسین کی زیارت کروا دیجئے. اربعین میں اب ہم سے رہا نہیں جاتا کہ میرا حسین کربلا میں ہو، بین الحرمین خالی ہو. اگر تم آزادارن محترم، یہ ہماری حاجت ہے، اسی حاجت کو لے کر آئے ہیں. ہماری کوئی حاجتیں نہیں ہیں. جس نے زیارت کر لی وہی پہنچ گیا. آئیے غازی عباس، یہ باب الحوائج کیسے بن گئے؟ آزادارن محترم، یہ کربلا میں بھی حوائج ہے، یہ اپنی حیات میں بھی حاجت ہے. اہل حرم کو بڑا امان تھا، بڑے سکون تھا، بڑا اعتماد تھا. کس پر؟ غازی عباس پر. کیوں؟
کیونکہ جب تک عباس ہے خیموں کو کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ بہنیں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جن کا غازی جیسا بھائی ہو ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ ہاں عزیزان محترم، مگر کیا کریں، کربلا میں تو ساری کمائی لٹ گئی نا سید۔ روز عاشورہ آئی، ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اب پیاس ہے، اب ایک بچی اپنے چچا کے پاس آئی کہ چچا عباس، چھوٹا بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، جانتی ہے عباس باوفا ہے، عباس مطیع ہے، اطاعت گزار ہے۔ عباس نے کہا جاؤ اپنے بابا سے اجازت لے دو، ہم پانی لے آئیں گے۔ اب جب بچی گئی، بابا کی مخاطر ارباب بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ اپنے بھائی کے لیے تو پانی مانگ رہی ہیں، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں زاداران محترم، پانی کی اجازت ملی، غازی عباس پانی لینے گئے، پہنچے، ان لائنوں کو جہنم واصل کیا جو رستے میں تھے، کوئی طاقت نہ روک سکی عباس کو شریعت تک پہنچنے میں۔ لیکن جیسے ہی عباس پہنچے، مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا، جیسے پانی اٹھایا نا تو 20 سال پہلے 21 محرم کی رات اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ کیا کہا تھا مولا نے؟ کہا عباس تم شریعت تک پہنچو گے، پانی تک پہنچو گے، مگر یاد رکھنا تمہارا حسین پیاسا ہوگا۔ یہ جو پانی اٹھایا، کہا جس کا ارباب پیاسا ہو وہ پانی کیسے پیے؟ پانی کو پانی پہ مار دیا، اس جانور نے بھی پانی نہیں پیا۔ سوار ہوئے خیموں کی طرف۔ اب امید کیا ہے؟ پانی۔ یہی امید ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی۔ دشمنوں نے وار شروع کیے، دایاں ہاتھ شہید ہوا، بایاں ہاتھ شہید ہوا۔ ہاں عزیزان محترم، شہید ہوئے، آپ کو محسوس نہیں ہوا۔ یہ عباس کو پتا تھا کس طرح مشکیزہ بچانا ہے، اپنے دامن میں مشکیزے کو لیا۔ کہتے ہیں کہ عباس اپنی سواری سے اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے خیمے کتنی دور رہتے ہیں۔ دشمن نے پوری طاقت لگائی عباس کو روکے، عباس نہیں رکتے۔ کہا کہ یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کہا یہ اور کچھ نہیں، یہ مشکیزہ ہے۔ اب جب مشکیزہ سمجھ میں آیا، ایک تیر کھینچا، مشکیزے پر لگا، پانی بہنا شروع ہوا۔ عباس کی امیدیں ختم ہو گئی۔ عباس کے گھوڑا بھی باوفا تھا، رخ موڑ لیا، ایک تیر آیا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ ابھی یہ ہوا ہی تھا کہ ایک گرز آہنی جب حضرت عباس کے سر پہ لگانا، ہاں زاداران محترم، مقتل کہتا ہے کہ اونچائی سے جب نیچے آتے ہیں نا تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی گرتا ہے، جب گرتا ہے نا سنبھلتا ہے، لیکن عباس ایسے نیچے آئے کہ سنبھل نہ سکے۔ سنبھلتے بھی کیسے؟ نیچے آنے والا اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے، یہاں تو ہاتھ بھی نہیں۔ حضرت عباس نیچے گرے، اپنے مولا کو آخری سلام دیا۔ آپ سنیں گے مقتل کے جملے۔ جیسے ہی غازی عباس گرے، امام حسین نے اپنی کمر کو پکڑا، کہا انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب جب عباس کی لاشیں کی طرف بڑھنے لگے نا تو ایک نگاہ خیموں پر ہے، ایک نگاہ بدن پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے عباس خیموں کی حفاظت کرتا تھا، اب عباس نہ رہا۔ غازی عباس کے بدن پر پہنچے، بس آخری فکرے، یا امام زمانہ آئیے ہماری مجلس میں، آپ کے چچا کے آخری لمحے کے مصائب ہیں، بس ایک جملہ کہوں گا، جب یاد آئے تو گریہ کریے گا۔ غازی عباس تک پہنچے، مولا کے سر کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ آپس میں دونوں بھائی تقلب ہوئے، ایک مولا ہے ایک آقا ہے، لیکن بھائی بھی تو ہیں۔ اب وصیت شروع کی،
غازی عباس نے امام حسین سے درخواستیں شروع کی. ارے مولا ہے نا, درخواست کر سکتے ہیں. ایک چیز جو کہی گئی وہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں غازی عباس نے کہا مولا میرے بدن کو یہیں چھوڑ جائیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں نا جو گئے ہیں سارے شہداء گنج شہداء میں ہیں, غازی عباس فاصلے پر ہے. خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ہماری دادی مرحومہ فرماتی تھی جو کئی سال پہلے زیارت پہ گئی تھی, کہتی تھی عباس کی وفا کا یہ عالم ہے کہ اگر دور سے حرم کو دیکھو نا تو عباس کا حرم حسین کی طرف جھکا ہوا ہے, جھکا ہوا ہے. یہ عطا کے عباس ہے. ہاں آزادارن محترم کیا کہا مولا میرے بدن کو یہیں چھوڑ جائیے گا. علماء دو تحلیلیں بیان کرتے ہیں کہ کیوں غازی عباس نے ایسا کہا ہوگا. کہا ایک یہ ہے کہ عباس باوفا ہے, عباس نہیں چاہتے کہ میں بغیر پانی کے میرا بدن بھی خیموں میں جائے. لیکن علامہ کہتے ہیں نہیں, عباس جانتا ہے میرا مولا صبح سے لاشیں اٹھا تھک گیا, اب میرا بدن کیسے اٹھائے گا. آزادارن محترم میرے مولا حسین نے اس علم کو اٹھایا, خیموں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب بچوں کی امیدیں بڑھتی گئی, چچا عباس آ رہے ہیں, مگر اب کیا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں. ارے وہ بچی کہتی ہے بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا عباس نہر کنارے سو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار امام زمانوں کی ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار. پروردگار ہماری اس عبادت ہمیں قبول اور مقبول فرما. پروردگار ہمیں اسی طرح عزاداری کے مقصد ہمیں مقصد سید الشہداء کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا. جہاں جہاں ماتم, جلوس, عزاداری, مجلس ہو رہی ہے ان سب جگہوں کی حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے عزاداری کو, شیعوں کو محفوظ فرما. دشمنوں کی سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا. اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے, بہرحال جو مشکلات ہیں مومنین کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر, ہمارے ملک میں بلکہ پوری انسانیت میں, پروردگار ان سب مشکلات میں انسانیت کی مدد فرما. اس بیماری کو, وائرس کو انسانیت سے دور بھگا. پروردگار خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں, اور خاص طور پہ اخلاق حسین اور اس کے علاوہ بھی جو حاضرین میں آپ کے جاننے والے ہیں جو بھی ہیں بیمار ہیں, ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو بے اولاد ہیں حضرت علی اصغر کے صدقے اولاد صالح اور نیک عطا فرما. جو جوان بچے بیٹیاں اپنے گھروں میں ان کے لیے بہترین کف کا انتظام فرما. ہمیں اہل بیت کی زیارات توفیق عطا فرما. خانہ کعبہ میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اسی طرح محبت کے ساتھ تمام فرقوں کو, اہل سنت شیعہ سب کو مل جل کر آپس میں سید الشہداء کا غم منانے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بے محمد و آلہ